اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائیں، زمین بھی دی، آسمان بھی دیا، چاند بھی، سورج بھی، ماں باپ بھی، سب کچھ اس نے عطا فرمایا۔ لیکن اگر ہمارے لیے کسی چیز کو اللہ نے پسند فرمایا تو ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ دین اتنی عظمت والی چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر اس دین میں داخل ہو جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے اور اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دین انسان کی زندگی میں ہے تو انسان انسانیت کا سبق سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، اور اگر انسان کی زندگی سے دین کا رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ انسان ایک جانور کی طرح زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جہاں جہاں دین ہوتا ہے، جن خاندانوں میں دین ہے، جن گھروں میں دین ہے، وہاں پر آپ کو کسی حد تک انسانیت نظر آئے گی کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جہاں دین سے دوری ہوگی وہاں بوفے سسٹم کے ذریعے کھڑے ہو کر جانور کی طرح کھانا کھاتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے۔ دین اگر زندگی میں ہے تو انسانیت بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو عروج بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو کامیابی بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو اللہ عز و جل نصرت بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر زندگی میں دین ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اس دیندار کے دل سے سب سے پہلے خوف بھی نکال دیتا ہے اور غموں سے اسے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں یہ دین کب سے ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی پشت میں موجود ذریت کے ساتھ زمین پر انہیں اترنے کا حکم عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے، جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بے خوف ہو جائے گا، بے غم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سے آدم علیہ السلام ہے تب سے دین ہے، جب سے انسان ہے تب سے دین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کے دین کی اہمیت انبیاء کے نزدیک کیا ہے، رسولان اعظام کے نزدیک کیا ہے، اور دین سے ان کا تعلق کتنا اسٹرانگ تھا اور دین سے ان کی وابستگی کتنی مضبوط تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزیں پسند کرتا ہے، آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں۔ کبھی آپ کی پسند یہ ہوتی ہے میرے بیٹے کے پاس لمبی کار ہو، اچھی جاب ہو، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو، یہ آپ کی پسند اور میری پسند ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس پسند کے اعتبار سے ہم اپنے بچے کی پوری تگ و دو اور اپنے بچے کے لیے پوری محنت اگر ہم کرتے ہیں تو اسی چیز کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کبھی کنگال ہونے نہ پائے، ہمارے بیٹے کو معاشی اعتبار سے کبھی بدحالی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارا مال ہم جمع کر لیں اور بہت سارے اعتبار سے فیوچر کو سیکیور کر لیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا، میں نے تو اگر مر بھی جاؤں تو میری بیوی بھوکی نہیں مرے گی، اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ میں نے بنا لیا۔ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹے بڑی مشقتوں کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، اسے ضائع مت کرنا،
اسے اڑانا نہیں، اسے برباد مت کرنا، بلکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کرنا، کم نہ ہو اضافہ کرتے چلے جانا۔ آپ ذرا سوچو، ہماری ساری تگودو اسی دنیا کی خاطر اور ہمارے بچوں کے لیے اسی دنیا کی خاطر ہماری محنت و مشقت ہوتی ہے اور ہم اسی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے بھی سوچیں، میں بھی اپنے اعتبار سے سوچوں، دنیا کا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر، حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اور یعقوب نے بھی کیا وصیت فرمائی، کن کو وصیت فرمائی، کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے دور کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے بھوکے رہنے کے سلسلے میں، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ اس کے اچھے لباس اسے بے تن کرے، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فیوچر کے اعتبار سے نام کمانے والا بن جائے، لیکن اللہ اکبر، ایک باپ آج اپنے بیٹے کو دوسرے قسم کی نصیحتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک پیغمبر جب اپنے بچوں کو نصیحت اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو زندگی میں شامل رکھو، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور نہ کرنا، اسلام سے اپنے رشتے کو استوار رکھنا، اسلام کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر رکھنا اور کہیں بھی اسلام سے انحراف نہ کرنا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، دولت کے ذریعے تو انسان مستقبل کو تابناک کر سکتا ہے، دولت ہوگی اچھا گھر خریدے گا، دولت ہوگی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، دولت ہوگی انسان اچھا مکان خریدے گا، دولت ہوگا انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرے گا، دولت ہوگی انسان کہیں تفریح کے لیے جائے گا۔ یہ دین کیا کام آئے گا؟ اگر کسی کے پاس دین ہے تو اس دین کی وجہ سے کیا اس کی آرزویں پوری ہوں گی؟ کیا اس کی تمنائیں پوری ہوں گی؟ کیا اس کے ارمان پورے ہوں گے؟ تو میں آپ کو عرض کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کوئی معمولی سرمایے کا نام نہیں ہے۔ دنیا سے انسان فنا ہونے والے گھر خرید سکتا ہے اور دین کے ذریعے انسان باقی رہنے والی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جنت جہاں پر انسان جائے گا وہاں پرماننٹ رہے گا، جس جنت کا تصور انسان دنیا کی کسی چیز سے کمپیر کر کے نہیں کر سکتا، ایسی جنت اگر اللہ کسی کو عطا کرے گا تو اسی کو عطا کرے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، جو دین ساتھ لے کر کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔